لیکن بدقسمتی سے ہوم منسٹر کے ارد گرد ایسی ایک دیوار بی جے پی کے کارکرتاؤں نے بنائی ہے اور ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں نے بنائی ہے کہ ہوم منسٹر بذات خود زمینی حقائق سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہوم منسٹر صاحب زمینی حقائق سے واقف ہوتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ کشمیر کے لوگ اس وقت کس عذاب میں اپنی کوئی گلی وہ کوئی کوچہ محلہ جموں میں یا سری نگر میں نہیں ہے جہاں پر لوگ آج کل باہر آ کر احتجاج نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ بجلی میٹروں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بجلی کی دستیابی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کی قلت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نوکریوں کے ایگزاموں کے اسکیم آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے جو ہوم منسٹر ہے وہ جموں کشمیر کے دورے پر آئے ہیں. اس وقت وہ جموں میں ہے اور شام کو سری نگر بھی پہنچ رہے ہیں. اس پریس کانفرنس کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ چونکہ جموں کشمیر جو ہے یہ ہوم منسٹر صاحب کی نگرانی میں اس وقت چل رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوم منسٹر کے ارد گرد ایسی ایک دیوار بی جے پی کے کارکرتاؤں نے بنائی ہے اور ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں نے بنائی ہے کہ ہوم منسٹر بذات خود زمینی حقائق سے واقف ہی نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہوم منسٹر صاحب زمینی حقائق سے واقف ہوتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ کشمیر کے لوگ اس وقت کس عذاب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کوئی گلی وہ کوئی کوچہ محلہ جموں میں یا سری نگر میں نہیں ہے جہاں پر لوگ آج کل باہر آ کر احتجاج نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ بجلی میٹروں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بجلی کی دستیابی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کی قلت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نوکریوں کے ایگزاموں کے اسکیم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ریکروٹمنٹ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ڈرینیج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو. غرض ہر کسی بات پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ دیکھیے جو ایک نیریٹو یہاں بنایا گیا ہے کہ سابقہ حکومت نے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا کے ایک لوٹ کھسوٹ کی ہے. تو میں آپ سے اور ہوم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرحوم مفتی محمد سعید صاحب کے وقت نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت 16 کلو راشن بی پی ایل کیٹیگری کو فراہم کیا جاتا تھا، چاہے جموں میں یا سری نگر میں. کیا یہی سابقہ حکومت کی لوٹ کھسوٹ ہے؟ کیا یہی ہمارے رشتہ دار ہے؟ اگر یہی ہمارے رشتہ دار ہے تو واقعی میں یہی ہمارے رشتہ دار ہے. انہی لوگوں کے لیے ہم حکومت کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے ہم الیکشنز لڑتے ہیں. ہاں ہم نے ان کو 16 کلو راشن فراہم کیا، لیکن انہی ہوم منسٹر صاحب کو انہی بی جے پی کارکرتاؤں نے غلط فیڈنگ کر کے اس 16 کلو کو 5 کلو پر پہنچایا. ہمارے دور حکومت میں 500-600 روپیہ فی گھر کی بجلی بل مقرر کی گئی تھی، لیکن یہ اسی کو لوٹ کھسوٹ بتا کر آج انہی کارکرتاؤں نے انہی ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں نے ایک غلط فیڈنگ جو ہوم منسٹر صاحب کو دی ہے، اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں گے ہر جگہ سمارٹ میٹر پری پیڈ میٹر لگا رہے ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ اب ان کو بجلی بل جو ہے 600 کے بجائے 2000-2500 دینی پڑے گی، جو وہ نہیں دے سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے وہ اتنی بجلی بل کہاں سے دیں گے؟ پانی کے لیے پریشان لوگ، کہیں آج پانی نہیں مل رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے. اس پریس کانفرنس کا، اس ہماری بات کا صرف یہی مدعا ہے کہ جو ہوم منسٹر ہمارے ہیں یہ تو ایک بی جے پی کے قداور نیتا ہیں، لیکن یہ ہوم منسٹر بھی ہے ہمارے ملک کے 130-140 کروڑ لوگوں کے ہوم منسٹر ہے. یہ ہم سب کے ہوم منسٹر ہیں اور ہمیں ان کی نگرانی میں رکھا گیا ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمینی حقیقت کیا ہے. اور اس پر سب سے امپورٹنٹ بات، یہاں جو بھی ظلم جو بھی عذاب لوگوں پر کیا جاتا ہے، نام کس کا دیا جاتا ہے؟ یہ آرڈرز ہوم منسٹری سے آئے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے حق کے لیے ہمارے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان پر دباؤ ہے کہ آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، آپ کے اوپر PSA لگایا جائے گا. کیوں لگایا جائے گا؟ کیونکہ یہ ہوم منسٹری سے ہدایت ہے. تو ہماری اس پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ ہوم منسٹر صاحب جو آج جموں کشمیر کے دورے پر آئے ہیں اور جن کے لیے ریلیوں کا جو انتظام کیا ہے بی جے پی کے کارکرتاؤں نے کیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس دیوار کو ہٹا کر ان ریلیوں سے دور وہ عام لوگوں سے ملے، جموں میں عام لوگوں سے ملے، سری نگر میں عام لوگوں سے ملے اور پتہ لگائے کہ لوگ کس عذاب اور کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، تاکہ ان کی پریشانیوں اور ان کی ان چیزوں کا ازالہ ہو سکے.
دیکھیے میں آپ کو اس کے بارے میں یہی بتا سکتا ہوں کہ سرکشا، سیکیورٹی، پولیس فورسز یہ ایک ڈومین ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹ کا رہ چکا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 2019 میں جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہو گیا، اس وقت اسی سینٹرل گورنمنٹ نے ایسے اقدام کیے تھے جس سے ہماری جانیں بچ گئی، ہمارے لوگوں کی جانیں بچ گئی۔ بلکہ یہ ایسے اقدام جو ہے سابقہ حکومت کے وقت بھی کر سکتے تھے، کیونکہ پولیس، آرمی اور سیکیورٹی فورسز آر انڈر ڈائریکٹ کنٹرول آف دا سینٹرل گورنمنٹ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس وقت 2009 2016 اس وقت کیا وجہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس قسم کی دلچسپی نہیں دکھائی اور ہمارے کشمیری نوجوان سینکڑوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ میں تو آج بھی یہ اونس سینٹرل گورنمنٹ اور ہوم منسٹری پر ڈالتا ہوں کہ یہ ڈومین ہوم منسٹری کا ہے، یہ ساری فورسز، نیشنل سیکیورٹی، یہ سب کچھ ہوم منسٹری کے اندر آتا ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹس کو ان کا تعاون دینا ہوتا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹس ہمیشہ ان کا تعاون لا اینڈ آرڈر سچویشن اور سیکیورٹی سچویشن میں دیتی آ رہی ہے۔